बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल बलोच। नाज़रीन, हम मुल्की सलामती के हवाले से बात करते हैं। ख़ास तौर पे हम बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको अहम तरीन ख़बरों से जो है वो आगाह करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अदालती फ़ैसले जो हैं वो किस हद तक जो है कानून और इंसाफ के साथ हैं। हम बात करें इंसदाद दहशतगर्दी कोयटा की अदालत में जो डॉक्टर महारंग बलूच लांगफ जो लांगफ कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको सज़ाए कैद की जो सज़ा सुनाई गई है वो देखना चाहेंगे। हम अपने गेस्ट से भी पूछना चाहेंगे कि वो किस हद तक जो है इस फ़ैसले से मतलब इस फ़ैसले के हक़ में, और साथ में हम मज़ीद अहम सवालात पे गुफ्तगू करेंगे जिसमें हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि कानून की जो अलमदारी है उसे यकीनी जो है बनाया जा रहा है, और जो इक़दामात हैं बलूचिस्तान के अमन के लिए क्या वो इक़दामात जो हैं वो काफ़ी हैं या फिर नहीं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर अदनान सलीम बलोच। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वेलकम करते हैं आपको अपने पॉडकास्ट में। आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर महारंग बलूच लांगफ को जो सज़ाए कैद का जो सामना करना पड़ रहा है, तो इस हवाले से बताइएगा कि आप इस अदालती फ़ैसले को जो है किस तरीके से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैडम, ये 1948 नहीं है कि हिंदुस्तान आकर हम पर हमला आवर होगी, हमारी माँ और बहनों का इस्तेहसाल किया जाएगा, सरज़मीन पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया जाएगा, यहाँ अपने प्रॉक्सीज़ को लॉन्च किया जाएगा और हमारे नौजवानों को दहशतगर्द बनाया जाएगा, हमारे नौजवानों को पहाड़ों पर धकेला जाएगा, तालीम से दूर किया जाएगा और रॉ इधर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेगी और हम खामोश बैठेंगे। ये 1948 नहीं है, ये 2026 है। पाकिस्तान की अदलिया आज मुतहर्रिक है, पाकिस्तान की अदालतों ने आज एक स्टिक उठाया है फितना हल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। आज हमारी रियासत मुनज़्ज़म है, आज हमारे नौजवान अपने रियासत के शाना बशाना खड़े हैं, आज हमारे बलूचिस्तानी अक़वाम अपने अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं, और आज 2026 में अल्हम्दुलिल्लाह फितना हिंदुस्तान के हर एक प्रॉक्सी को सरज़मीन बलूचिस्तान पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आपने फरमाया कि ये दहशतगर्द महारंग लांगो, जो कि अब आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अदलिया से एक सर्टिफाइड कातिल साबित हुई है। आज हमारी अदालतों ने एक कत्ल की बुनियाद पर इसे सज़ाए कैद सुनाई है, कैद की सज़ा सुनाई है। तो मैं आज पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है। हम हमेशा से कहते थे कि ये ख़ातून बलूचिस्तान में रॉ की एक प्रॉक्सी है, रॉ के इशारों पर रॉ के एक प्रोजेक्ट के तहत वो बलूचिस्तान में फितना फैला रही है, वो बलूचिस्तान में फ़साद फैला रही है, बलूचिस्तान के नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम से दूर करके, सेहत के शोबात से दूर करके, या सियासी मैदान से या पुरअमन जद्दोजहद से दूर करके पहाड़ों पर धकेलने में यही ख़ातून अपना किरदार अदा रही है। ये एक रियासत है, ये एक मुनज़्ज़म सेटअप है, ये एक मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर है इस पूरी रियासत का। इस खातून के मैं समझता हूँ बारे में लातादाद प्रूफ्स, लातादाद शवाहिद, लातादाद इसके कॉन्टेक्ट के तमाम चीज़ें इस रियासत के सामने हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे FC नौजवान के कत्ल के मुकदमे में जो अदालत की तरफ से इसे कैद की सज़ा सुनाई गई है, उसका हम खैर मकदम करते हैं। मैडम, इस केस को मुतनाज़ा बनाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह से भरपूर कोशिश की गई। जो इंसानी हकूक़ की कुछ खुद साख्ता इदारे हैं, जिनको बलूचिस्तान में नौजवानों का खून नज़र नहीं आता, जिनको बलूचिस्तान में वो माएँ नज़र नहीं आती, जिनको फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दाना कैंप्स में लेकर जाकर इस्तेमाल किया जाता है, जिनको बलूचिस्तान की बेटियां नज़र नहीं आते, जिनको बलूचिस्तान में बलूच जेनोसाइड जो कि फितना हिंदुस्तान कर रही होती है वो नज़र नहीं आता, उन्होंने बारहा इस केस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, बारहा हमारे जजेस को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, बारहा हमारे जजेस के ख़िलाफ़ बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाए गए, बारहा हमारे जो लॉ सिस्टम है या जुडिशरी है हमारी, उस पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए। लेकिन बलूचिस्तान की अदलिया ने हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, जज्बे के साथ और शुजात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला दिया, जो कि फ़ैसला आईन व कानून पर मबनी है। बारहा इन्हें फेयर एंड फ्री ट्रायल का मौका दिया गया, बारहा इनके वकला को पेश होने के लिए नोटिस किए गए, लेकिन इनके पास अपने हक़ में पेश करने के लिए किसी भी किस्म का मवाद नहीं था। तो ये जो बलूचिस्तान की अदलिया की तरफ से महारंग लांगो और उसके तमाम जो साथियों को जो इस जुर्म में बराबर की शरीक थे, ये जो सज़ा सुनाई गई है, हम बलूचिस्तान के नौजवान इस पर मुतमईन हैं और हम अपने अदलिया को सलाम पेश करते हैं कि अदलिया ने इतना बहादुराना एक फ़ैसला किया। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ ये तो एक फ़ैसला आया है, इस खातून की दहशतगर्दी की अंबार लगी हुई है, इसने दहशतगर्दी में मैं समझता हूँ किसी भी किस्म की कसर नहीं छोड़ी है। इससे मज़ीद सख्त तरीन फ़ैसले इस
خاتون کا انتظار کر رہے ہیں. آخر میں اس سوال کے میں ایک دفعہ پھر بلوچستان کی عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک دہشت گرد خاتون جس کے سر پر بھارت کی دست شفقت کی, جس کے سر پر را کی دست شفقت کی, جس کے سر پر بین الاقوامی سطح کی انسانی حقوق کی جو خود ساختہ تنظیمیں ہیں ان کا دست شفقت اس خاتون کے سر پر تھا, لیکن ہمت کے ساتھ اسے سزا سنائی گئی. بالکل, یہ بات تو حقیقت ہے. دیکھیں ڈاکٹر مارنگ لانگو بلوچ لانگو کو ایک بات سوچنے میں آتی ہے کہ ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے. ان کے پاس اتنے اچھے موبائل ہیں, مہنگے, اور ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کی والدہ جو ہے مطلب کپڑے سلائی کر کر کے جو ہے مطلب ہمارے گھر کا خرچہ چلاتی تھی. ان کی ڈاکٹری کے لیے مطلب MBBS کے لیے ان کو ان تمام چیزوں میں. کہ اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کو فنڈنگ کون کر. اچھے موبائل ان کے پاس, الیکٹرانکس ہائی لیول, مینس ہر طرح ان کے پاس اچھی چیزیں موجود ہیں. میڈم ہندوستان کی فنڈنگ ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں شوکت علی شاہ جی جو ہے ان کو بھی اس سزا کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. اگر میں آپ کے اوپینین کی بات کروں تو آپ اپنا ذاتی رد عمل جو ہے وہ کس طریقے سے, مطلب آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے میڈم, جہاں تک میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, آپ نے ان کے تمام سہولیات کی بات کی. بالکل. یہ جو خاتون جو کہ آج الحمدللہ انسداد دہشت گردی عدالت سے ایک سرٹیفائڈ, ایک ویریفائڈ اور ایک کنفرمڈ قاتل ثابت ہوئی ہے, جو شبیر بلوچ نامی FC نوجوان کے قتل میں ملوث رہی ہے. اس خاتون کو اسی ریاست نے MBBS کرایا. اس کے بھائی آج بھی بلوچستان کے اسی ایڈمنسٹریٹو سیکٹر میں بطور کلرک اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی ایک دوسری بہن نادیہ لانگو جو آج کل ریاست مخالف بنی ہوئی پھرتی ہے, سڑکوں کو بند کرنے کے لیے انتشار پھیلا رہی ہوتی ہے, اسی ریاست نے, اسی بلوچستان گورنمنٹ نے اسے پنجاب کی ایک یونیورسٹی سے LLB کی تعلیم ریاستی بجٹ پر دلائی. اس کی دوسری بہن اقرا لانگا کو اسی ریاست نے بولان میڈیکل کالج سے BDS کرایا. یہ جو پورا خاندان ہے, یہ جو پورا ٹولہ ہے, یہ ریاست کے فوائد لیتی ہے, ریاست سے پیسے لیتی ہے, ریاست کی اسکالرشپس لیتی ہے, لیکن دوسری طرف اسی ریاست کے ساتھ یہ غداری کرتے ہیں. میڈم ان کے اپنے خاندان والے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی فنڈنگ پر ہم چلتے ہیں, ہمیں ہندوستان کی فنڈنگ کی لت لگ چکی ہے. اس کا جو پورا خاندان ہے, اس کی کزنز ہو, ان کی پھپھی, یہاں تک کہ وہ فتنہ ہندوستان کے لیے فیسیلیٹیشن کرتی ہے. ان کا ایک اور کزن اس وقت افغانستان میں موجود ہے, افغانستان میں وہ دہشت گردانہ گروہوں کا حصہ ہے. تو یہ پورا جو خاندان ہے یہ ریاست مخالف نہ صرف ہے, میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ ضمیر فروش بھی ہے. ریاست ان کو تعلیم دیتی ہے, صحت دیتی ہے, روزگار دیتی ہے, اور یہ غفار لانگو کا جو ٹولہ ہے, جو ان کے اولاد ہے, یہ صرف ریاست کو غداری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ریاست کا صلہ دیتے ہیں. جہاں تک بات آپ نے صبغت اللہ شاہ جی کی تو کل ہی انہیں فیصلہ یہ ان کے خلاف آیا ہے, انہیں میں سمجھتا ہوں سزا سنائی گئی ہے, لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر ریٹن اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے اپنے ایک پٹیشن کے ساتھ, جس میں انہوں نے رحم کی اپیل کی ہے, اور انہوں نے یہ ذاتی طور پر کہا ہے کہ میں نے جو بھی کچھ کیا ہے, یا جس طرح سے ہم نے عوام کو اشتعال دلا کر شبیر بلوچ کا قتل کروایا ہے, اس میں مہرنگ لانگو کے ڈائریکٹلی انسٹرکٹ ڈائریکشنز تھے. اور اس ٹرائل کے دوران میڈم یہ چیز بھی سامنے آئی, ایویڈنس یہ سامنے آیا کہ مہرنگ لانگو کو باقاعدہ اس ہجوم کو اشتعال دلاتے ہوئے دکھایا گیا. مطلب مہرنگ لانگو نے باقاعدہ شبیر بلوچ کے طرف انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے ہجوم کو اس طرف بھیجا اور اس کا قتل عام کرایا. تو شاہ جی نے رحم کی اپیل کی ہے, اور انہوں نے سارا الزام, سارا ملبہ مہرنگ لانگو کے سر پہ ڈال دیا ہے کہ مہرنگ لانگو کے کہنے پر میں نے سب کچھ کیا ہے. لیکن یہ جو شاہ جی ہے, میں بھی سمجھتا ہوں یہ کسی بھی قسم کے رحم کی یا کسی بھی قسم کی معافی کے حقدار نہیں ہیں. یہ کئی لاتعداد دہشت گردوں کے ساتھ بارہا ہمیں نظر آئے ہیں. ضیاء بلوچ نامی یا رضا بلوچ نامی جو جتنے بھی دہشت گرد ہیں, ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی ویڈیوز موجود ہے. باقاعدہ یہ جو تنظیم ہے BYC کے نام سے, اس کے BLA میں دہشت گرد ریکروٹمنٹ کرانے میں بھی کافی زیادہ سہولت کاری ہے. تو میں ریاست سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے دہشت گردوں کو یا دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ بلوچستان کے جو نوجوان کا خون ہے یا جو یہاں کے ماؤں کے آنسو ہے وہ بڑے مقدم ہے. مینس کہ عوام کا جو تحفظ ہے وہ ایک اولین ترجیح رکھتا ہے. ہم اس لمحے پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں جس میں شبیر بلوچ نامی جو FC کا اہلکار تھا جسے شہید کیا گیا تھا, اس لمحے پر میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو جو ہے. میڈم شبیر بلوچ بلوچستان کے ایک باشندے تھے, وہ بلوچستان کے ایک بیٹے تھے, بے رحمانہ ان کا قتل کیا گیا, انتہائی ظلم کے ساتھ, انتہائی بربریت کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا. پہلے انہیں پتھراؤ کا شکار کیا گیا, ان کے سر کو کچلا گیا, لیکن اس کے بعد اس کی لاش کی توہین کی گئی, باقاعدہ
باقاعدہ ماہرنگ لانگو انسٹرکشنز دیتی رہی اپنے اس پورے جدے کو, اس دہشت گردانہ ہجوم کو. وہ بارہا یہ کہتی رہی کہ مطلب یہ وردی میں آئے, اس کی وردی کی توہین کریں, اسے ماریں, اسے کچلیں, اسے ختم کریں. تو وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں بے رحمانہ ایک قتل تھا جس پر بات کرتے ہوئے بھی دل ہمارے خون کے حاسور ہوتا ہے. لیکن یہ ان کی میں سمجھتا ہوں پہلی دہشت گردی کی انسیڈنٹ ہے جو کہ باقاعدہ کیپچر ہوئی, جو کہ باقاعدہ ریکارڈ پر آئی, جس کے اوپر ان کو سزا ہوئی. لیکن لاتعداد بلوچستان کے ایسے نوجوان ہیں جن کو یہ دہشت گردانہ گروہوں میں استعمال کرتے ہیں, اسی طرح سے ان کا استحصال کرتے ہیں, اسی طرح سے ان کا قتل عام ہوتا ہے, اسی طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ آن دی ریکارڈ نہیں ہے, جو کہ بیک گراؤنڈ پہ ہے. میں ریاست سے کہنا چاہتا ہوں یا ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو کہ ذمہ داران ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں نو ٹالرنس, نو مرسی اینڈ نو ڈیل ایک جو پالیسی ہے وہ ہونی چاہیے اور انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل. سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بلوچستان کا اور انسانیت پر جو یقین رکھنے والے لوگوں کا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہوا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے میڈم, حکومت بلوچستان بارہا یہ کہتی ہے کہ ایک انسانی ہجوم کی ہاڑ میں یا پرامن کسی بھی قسم کے احتجاج کے ہاڑ میں کبھی بھی کسی کو بھی اشتعال انگیزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم اپنی ریاست کی سالمیت کی بات کرتے ہیں, ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم ترقی کی بات کرتے ہیں, ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, ہم خوشحالی کی بات کرتے ہیں. تو اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن کل بڑا مجھے افسوس ہوا کہ محمود خان اچکزئی کیا فرماتے ہیں کہ ماہرنگ غریب کو سزا ہو گئی ہے, ایک FC ہلکار مر گیا تھا, آسمان نہیں گرا تھا. محمود خان اچکزئی سے میرا سوال ہے, اگر آپ کے بیٹے کو اسی طرح سے قتل کرتے, یہ ہجوم آپ کے بیٹے کو اسی طرح سے قتل کرتا, یہ جتہ آپ پر یا آپ کے بیٹوں پر اسی طرح سے حملہ آور ہو کر آپ کو قتل کرتا, تو پھر بھی آپ کے یہی ریمارکس ہوتے, آپ کے یہی کمنٹس ہوتے ہیں. کل میں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے فتنہ ہندوستان کی سر پر دست شفقت رکھنے والے انسانی حقوق کی خود ساختہ تنظیموں نے اس فیصلے کی میں سمجھتا ہوں توہین نہ صرف کی بلکہ پاکستان کی انٹرنل معاملات میں انٹرفیئرنس کی. پاکستان کی عدلیہ ایک آزاد عدالت ہے, پاکستان کی عدلیہ نے حقائق کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا, اور ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کی انٹرنل جوڈیشل سسٹم میں انٹرفیئرنس کریں یا پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی میٹرز میں وہ اپنا پوائنٹ سکورنگ سوشل میڈیا پر کریں. تو میں ان تمام دہشت گردوں سے یا دہشت گردوں کی پراکسیوں سے یا انسانی حقوق کی خود ساختہ تنظیموں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شبیر بلوچ بلوچستان کے ایک نوجوان تھا, اس کا قتل عام کیا گیا, اور جو ہماری لا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. ایکویلٹی آف جوڈیشل سسٹم بلوچستان میں ثابت ہو چکی ہے. بلوچستان کی عدلیہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. بلوچستان میں آئین کے تحت ایویڈنس کی بنیاد پر اور فری اینڈ فیئر ٹرائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ آیا ہے. ہم اسے دل سے تسلیم کرتے ہیں اور پوری دنیا کو اسے تسلیم کرنا ہوگا. بالکل, بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو. ناظرین دیکھیں, آج کی جو گفتگو تھی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے کی جیسے حکومت کے جو فیصلے ہیں وہ قانون اور انصاف کے مطابق ہیں. مینس چاہے آپ چھوٹے درجے پہ ہو یا پھر آپ بڑے درجے پہ ہو, لیکن قانون کی بالادستی سب کے لیے سیم ہے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے اختلافات رہے اپنی جگہ, لیکن انصاف, امن اور ایک ساتھ جڑے رہنا اور ہماری عوام کے تحفظ کے لیے ان سب چیزوں کو اولین ترجیح دینا اول ہے. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.